ماہ رمضان کی ہر ساعت عبادت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں پہلا عشرہ رحمت کا اور دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان شریف میں روزہ اور نماز، تراویح، زکوٰۃ و خیرات نکال کر بہت ساری عبادتیں کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کیا کرتے ہیں۔ رمضان شریف کا وہ برکت والا مہینہ ہے کہ اس کا دن ہو یا رات ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، تراویح عبادت، پھر تراویح پڑھ کر سونا بھی عبادت، کیونکہ سحری کے انتظار میں سویا اور سحری کھانا عبادت۔ گویا رمضان شریف کا دن ہو یا رات اس کی ہر ساعت عبادت ہی عبادت ہے۔ اور رمضان شریف میں اگر کوئی بندہ مومن ایمان والا، یوں تو بہت سارے لوگ مرتے ہیں، لیکن ایمان والا، نبی کا عاشق، نبی پر دل و جان قربان کرنے والا، خاک مدینہ اور ذرات مدینہ کو اپنی آنکھوں میں عشق کا سرما لگانے والا، جب رمضان المبارک کے مہینے میں مرتا ہے تو اس کے تعلق سے آیا ہے کہ رمضان شریف میں جو مر جاتا ہے، رمضان شریف میں جو مرتا ہے اس سے سوال و جواب نہیں ہوتا ہے۔ اور یہیں تک بس نہیں ہے، رمضان شریف اتنی عظمت اور برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے کہ حضرت جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام اس بندے مومن سے، نبی کے عاشق سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کتنا وہ خوش نصیب مومن ہے کہ جس سے حضرت جبریل امی مصافحہ کریں اور جس کے مغفرت کی دعا فرشتے کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے، اور یہ تو مومن کی بات رہی۔ جن لوگوں نے اس مہینے کا احترام کیا ہے، غیر لوگ ان کے تعلق سے ایک واقعہ آپ کو میں نقل کرتا ہوں۔ شہر بخارا میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا۔ ایک دن رمضان شریف میں مجوسی اپنے بیٹے کے ساتھ بازار گیا
اس مجوسی کے بیٹے نے بازار سے کوئی چیز خریدی اور کھانے لگا۔ مجوسی باپ کو یہ دیکھ کر کہ میرا بیٹا رمضان شریف میں سر بازار مسلمانوں کے سامنے کچھ کھا رہا ہے، بیٹے کو ایک تماچا مارا اور ڈانٹنے لگا کہ شرم کرو، اس لیے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کا روزہ چل رہا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے پیتے ہیں۔ تو مجوسی باپ نے کہا، بیٹا میں کھاتا تو ہوں مگر گھر کے اندر مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں۔ اس ماہ مبارک کی بے ادبی نہیں کرتا ہوں۔ جب وہ مجوسی شخص مر گیا تو کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص بڑے مزے سے جنت میں گھوم رہا ہے۔ حیرت سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، میں تو حقیقت میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے ادب و تعظیم کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا اور اب جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ اپنے تو اپنے ہیں، نبی کے امتی تو امتی ہیں۔ اگر ایک مجوسی رمضان المبارک کا احترام اور ادب بجا لائے تو اللہ رب العزت کو یہ اس کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ رب العزت نے اس کے خطاؤں کو مٹا کر اس کو مشرف با اسلام فرما دیا اور اس کو جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرما دیا۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کے محبوب کے امتی ہیں اگر اس مہینے کا ادب و احترام کریں اور یقیناً عبادت و ریاضت میں اپنے اس مہینے کو ضائع نہ ہونے دیں تو میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم گنہگار، سیاکار سہی، بدکار سہی، لیکن اس مہینے کی عظمت اور عبادت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کے اور جملہ مسلمانان اہل سنت کے مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والوں کو اسی کے صدقے میں سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی تمام فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔